بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ قابل تکریم سامعین و ناظرین کرام، ہم سب کے لیے مقام تشکر و امتنان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں اپنی زوال پذیر زندگیوں میں موسم خیر و برکت کے استقبال کی توفیق عطا فرمائی۔ ذو الحج کے ہلال کے طلوع کی آمد ہے اور آج یا کل ان بابرکت راتوں اور دنوں کا آغاز ہو رہا ہے جو دنیا کے تمام ایام سے افضل ہیں۔ ذو الحج کا مہینہ عربی تقویم کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے روز اول سے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، جن مہینوں میں اعمال صالحہ کثرت سے کرنے چاہیے اور ظلم و زیادتی سے، گناہوں سے، معاصی منکرات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ذو الحج کے ابتدائی 10 دنوں کو عشرہ ذو الحج کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی عظمت، شان و شوکت کیا ہے، اور ان مبارک 10 دنوں میں ہم نے کیا کام کرنے ہیں جن سے ہمارا دین، ہمارا اخلاق، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو۔ یہ آج کی گفتگو کے بنیادی سوالات ہیں۔ بطور تمہید اور مقدمہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کی بلند و بالا صفات اور اسماء حسنہ میں سے کچھ ایسی صفات ہیں، بلکہ اکثر ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی صفت رحمت، صفت غفران عطا کرنے کی صفات پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، الودود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر وقت نوازنا چاہتے ہیں اور یہ بندے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اور صفت عطا کا ایک مظہر عتم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے اور دنوں میں سے کچھ ایام، راتوں میں سے کچھ راتیں، 24 گھنٹوں میں سے کچھ ساعات خاص کی ہیں جن میں اللہ کے بندے اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ساری زندگی بندہ مومن کا یہ ارادہ، جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے معمولات شب و روز اللہ کی بندگی میں صرف ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صرف ہوں اور خدمت مخلوق میں گزرے۔ یہ ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب اللہ نے ہمیں ہماری پیدائش، ولادت سے پہلے ہی عطا کر دیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو جو لوگ اللہ کا تقرب چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت کو پانے کے جذبات سے سرشار ہیں، اپنی آخرت کو دنیا سے بہتر کرنا چاہتے ہیں،
تو ان کے لیے اللہ نے کچھ مواسم خاص کیے ہیں. انہی خاص مواسم میں سے عظمت فضیلت والے دنوں میں سے ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں. تو ان دنوں کی عظمت، شان و شوکت کتاب و سنت میں بہت زیادہ ہے. ان دلائل کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اسلاف امت کا تعامل شیئر کرنا چاہوں گا. حضرات علماء کرام نے مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں، مختلف کتابوں میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے جو اسلاف امت تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد آنے والے اولیاء اللہ، اتقیاء، اصفیاء، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور جاگزین ہوتا ہے، وہ اسلاف امت 3 اشروں میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے تھے. ان میں سے عاشرہ ذوالحج ہے، محرم کے پہلے 10 دن ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تڑپ جستجو کے ساتھ اور نیکی میں سبقت حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ اپنی بہتری چاہتے ہوئے، اہل خانہ کی بہتری چاہتے ہوئے، ان تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ ہم نے عاشرہ ذوالحج کو ویلکم کہنا ہے. اور جب عاشرہ ذوالحج کا ہلال طلوع ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعا ہر ماہ کے آغاز میں پڑھنی چاہیے. جب ہر مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے، بڑی جامع دعا ہے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اس میں امن و سلامتی کا سوال ہے، ایمان کا سوال ہے، اور اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی الوہیت کا تذکرہ ہے. تو یہ دعا مسنون ہے. اور آغاز یعنی جب بھی عربی مہینے کا آغاز ہو تو ہر مہینے کے آغاز میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. تو اب آئیے صلب موضوع کی طرف. والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. اللہ رب العزت کے لیے یہ جائز ہے، روا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں. البتہ مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں جو مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں سے ایک ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. تو اکثر مفسرین کے نزدیک، بالخصوص حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، جو تفسیری میدان میں ایک مستند اور بلند پایا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کی 10 راتیں مراد ہیں. تو اس سے بھی ان ایام مبارکہ کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آغاز میں پڑھا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، کہ دنیا کے بہترین دنوں میں سے علی الاطلاق 10 دن ہیں، یعنی ذوالحج کے پہلے 10 دن. قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب. آپ سے سوال کیا گیا کیا جہاد کے میدان میں گزرے ہوئے یا گزارے ہوئے دن بھی ان ایام کا مقابلہ نہیں کر پاتے؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں ہیں، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل. دوسری حدیث کو بھی ہم مد نظر رکھیں، اس کا بھی خلاصہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں
کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور ان 10 دنوں میں جو بھی انسان عمل کرے گا، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی اور حقوق اللہ، حقوق العباد سے متعلق جو بھی عمل خیر ہے وہ ادا کرے گا، تو اس کا اجر و ثواب اس شخص سے بھی زیادہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلا، راہ جہاد میں ہے۔ البتہ جو شخص اس راہ میں شہید ہو گیا وہ شخص اس کا مقابل ہو سکتا ہے۔ جو عام دنوں میں شہید ہوا ہے وہ ان 10 دنوں میں کام کرنے والے کے اجر و ثواب کے مساوی ہو سکتا ہے۔ البتہ جو ان 10 دنوں میں شہید ہو جائے تو اس کے مقام و مرتبہ اور بلند ہوگا۔ بعض لوگ اسے حیرت اور استعجاب سے دیکھتے اور سنتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، مختلف کیٹیگریز کو نوازنے کے لیے مختلف مواسم مقرر کیے ہیں۔ تو جو لوگ جہاد نہیں کر سکتے، کمزور ہیں مالی طور سے، جسمانی طور سے، اور اللہ رب العزت ان کو گھر بیٹھے ہی درجہ جہاد کی عظمت فضیلت عطا کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کی اس دین پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی دین ہے، جسے چاہے عطا کرے۔ تو بہرکیف اس حدیث کی روشنی میں جہاد کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہے۔ جہاد کی اپنی عظمت، فضیلت اور شان و شوکت ہے، تو ان 10 دنوں کی اپنی عظمت اور شان و شوکت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، تو یعنی معلوم شدہ دنوں میں اللہ کو ذکر کرو۔ تو ابن عباس کی تفسیر کی روشنی میں اس سے مراد یہ 10 دن ہیں۔ اسی طرح بعض اہل علم نے عشرہ ذو الحج اور رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں کا تقابل کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات کہا کہ بالخصوص حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی جو بات ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو ذو الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ ذو الحج کی 10 راتوں سے افضل ہیں۔ یہ ایک تطبیق ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے اور عشرہ ذو الحج کے درمیان۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ عظمت اور رفعت کے حامل ہیں۔ ہمیں ان تمام مواسم سے اپنے دامن کو اللہ کی رحمت سے معمور کرنا چاہیے۔ تو اس کی ایک عظمت یہ ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے اس کا تعلق بن رہا ہو، تو اس عمل خیر اللہ کو بہت پسند ہے، وہ محبوب ہے۔ تو ان 10 دنوں میں عمل کیا گیا اللہ کو باقی دنوں کے عمل سے سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح اس عشرہ ذو الحج کی عظمت اور فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس عشرہ کا ایک دن وہ ہے جسے ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج وقوف عرفات کا دن جو رکن حج ہے، اور ایک حدیث میں الحج عرفہ، یعنی در حقیقت حج عرفات کا نام ہے، تو عرفات میں وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ تو غیر حجاج کے لیے مسنون یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی یوم عرفہ کے روزے سے 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، گزشتہ اور آنے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ ہمارے مقامی کیلنڈر کے اعتبار سے ہو یا مکہ کی تقویم کے اعتبار سے ہو، تو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، اور افضل اور احوط پہلو یہ ہے کہ دونوں کیلنڈروں کو فالو کرتے ہوئے 2 روزے رکھ لیے جائیں۔ اگر آدمی 2 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے مقامی اور محلی
تقویم کے اعتبار سے روزہ رکھے، یعنی جو ہمارے پاکستانی کیلنڈر کے مطابق 9 ذی الحج ہوگی اس کے مطابق روزہ رکھا جائے۔ اور یہ وہ دن ہے یعنی یوم عرفہ کا دن کہ جس میں اللہ رب العزت فرشتوں کے ساتھ اظہار اعتزاز افتخار فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، ان کو آزادی، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ اور ایک عظمت کا پہلو یہ ہے کہ ان ایام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت اور وقار والے ایام کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، یعنی جو افضل الایام تو گزر گیا نا، تو اب مزید ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے جو تمام دنوں پر عظمت اور شان و شوکت کے اعتبار سے حاوی ہے، اور وہ ہے یوم النحر، یعنی قربانی والا پہلا دن 10 ذی الحج، اور اس کے بعد یوم القر یعنی 11 ذی الحج۔ تو 10 ذی الحج اور 11 ذی الحج کی بھی اپنی افادیت ہے، اہمیت ہے، عظمت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کی روشنی میں یوم النحر میں جو سب سے محبوب کام اللہ کے ہاں ہے وہ قربانی کا عمل ہے، جانوروں کا خون بہانا ہے۔ تو یہ ہے اس عشرہ ذی الحج کی عظمت اور فضیلت کے چند پہلو۔ اب آئیے گفتگو کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے کہ ہم نے ان ایام کو کیسے گزارنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے فکری ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو جو بھی وہ اپنی صلاحیت، اہلیت، مقام و مرتبہ اور اپنے وسائل کی روشنی میں عمل خیر کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی، درود شریف کا التزام، غریبوں کی مدد، صلہ رحمی، جو بھی وہ اپنی جسمانی طاقت سے، مالی طاقت سے، اپنی فکری طاقت سے جو بھی اچھا عمل کر سکتا ہے اسے عمل کرنا چاہیے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں اس قدر جستجو لگن سے عبادت کرتے تھے کہ دوسرے لوگ اس جیسی عبادت کرنے سے عاجز آ جاتے تھے۔ تو یہ اور دیگر بھی حضرات ائمہ کرام کا، علماء امت کا تعامل رہا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ انسان نیت کرے کہ میں نے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، بالخصوص گناہ کبیرہ جن سے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ناراضی ہوتی ہے، جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور جن سے والدین کی ناراضی سامنے آتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد متاثر ہوتے ہوں، تو ایسے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 3، تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے آتا ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں گلی محلوں میں، بازاروں میں نکلتے اور یہ تکبیرات کہتے، اور ان تکبیرات کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تکبیرات کہتے۔ وہ تکبیرات کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق یوں ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات ذکر الہی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ذکر الہی، صبح و شام کے اذکار اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کا پابندی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور تحمید کا عمل کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ اور دوسری حدیث کی روشنی میں جو بہترین تسبیحات ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا التزام کرنا چاہیے۔ تو جیسا میں نے شروع میں کہا کہ ہر عمل خیر کی طرف ہمیں راغب ہونا چاہیے۔ اسی طرح
قربانی کا ارادہ رکھنے والا مسلمان اسے چاہیے کہ وہ طلوع ہلال ذوالحج سے پہلے پہلے اپنے ناخن اور بال تراش لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، جو ماہ ذوالحج کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ جو شخص مسلمان نے ارادہ کر لیا کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو اسے چاہیے کہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے، یعنی ذوالحج کے ہلال کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ ان کاموں سے فارغ ہو جائے۔ اور ایک دوسری حدیث کی روشنی میں جس شخص کے پاس استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، اس کا دل چاہتا ہے میرے پاس وسائل ہوں میں قربانی کروں لیکن مالی طور پہ کمزور ہے، تو اگر وہ شخص بھی سنت پہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اسے قربانی کا ثواب ملے گا، یعنی وہ عشرہ ذوالحج کے 10 دنوں میں بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اور ایک اہم عمل جو عشرہ ذوالحج میں کرنا چاہیے بالخصوص ہر اس شخص کو جو مالی اور جسمانی طور پر عمرہ اور حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ بیت اللہ جانے کا ارادہ کرے، حج اور عمرہ کا سفر کرے۔ تو حج اور عمرہ، حج تو ہے ہی یعنی ایام ذی الحج میں ہے، یوم ترویہ سے لے کر 13ویں تاریخ تک، تو عمرہ بھی اس مہینے میں کرنا مسنون ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو بار بار عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ان دنوں میں جو ایک اہم کام کرنا ہے وہ ہے روزوں کا اہتمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے بارے آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجۃ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول اثنین من الشہر والخمیس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے ابتدائی 9 روزے، عاشوراء کا روزہ اور ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات پیر کے روزے رکھتے تھے۔ تو یہ مسنون عمل ہے، کثرت کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ابتدائی 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا جائے، بالخصوص یوم عرفہ کا۔ اسی طرح عرفہ کے روزے کے بارے بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ، کہ عرفہ کے دن روزے رکھنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس وجہ سے، یعنی اس ایک روزہ رکھنے کی برکت سے پچھلے سال کے اور آئندہ سال بھر کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ روزہ جو غیر حجاج ہیں ان کے لیے رکھنا مسنون ہے۔ قربانی کا عمل، یعنی ایک اہم عمل جو عشرہ ذوالحج میں کرنا ہے، اور جو عشرہ ذوالحج کا اختتامی دن ہے یعنی 10ویں ذی الحج، اس دن ہر اس شخص کو اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء کے جذبے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے جذبے سے قربانی کا عمل کرنا چاہیے۔ اور قربانی واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، قطع نظر اس علمی اختلاف کے، ہمیں اللہ کے تقرب کے حصول کے ذریعے دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، حسب وسائل اللہ کی راہ میں جانوروں کا خون بہانا چاہیے۔ یہ مسنون عمل ہے اور اس دن اللہ کو یہ قربانی کا عمل بہت ہی محبوب ہے۔ اس میں یہ میں شیئر کرنا چاہوں گا، ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ نمود و نمائش نہ ہو، تکلفات نہ ہو، جتنے اللہ نے وسائل دیے ہیں اس کی روشنی میں جانوروں کو قربان کیا جائے، اور اس میں جو ہمارے غرباء، فقراء، مساکین ہیں ان کے گھروں تک از خود گوشت فراہم کیا جائے۔ بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں مہینوں مہینوں گوشت نہیں پکتا، تو عام صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ البتہ یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ اگر ہم قربانی کے پیسے کسی غریب مسکین کو دے دیں، کسی کی شادی کر دیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اور قربانی کا تعلق جانور کی گردن پر چھری چلانے سے ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ذبح کیجئے۔
تو اللہ نے وسائل دیے ہوں تو باقی دنوں میں، ان دنوں سے پہلے بعد میں بھی غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو در حقیقت قربانی بھی خدمت خلق کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ گوشت کے ذریعے انسان دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتا ہے، دوسروں کی مدد کر سکتا ہے اور وہ اپنے دسترخوان کو وسعت دے سکتا ہے۔ تو قربانی کا عمل کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے عشرہ ذو الحج کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہم نے ایک جذبے کے ساتھ، ایمان، احتساب کے ساتھ اور اللہ سے اجر چاہتے ہوئے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیوں کے بیلنس میں اضافہ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دن ایسے ہی گزر جائیں اور ہم غفلت میں، سستی میں پڑے رہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عشرہ ذو الحج کا استقبال خوش دلی کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اور اپنی نیکیوں کے بیلنس کو بڑھانے کی نیت سے کریں گے، اور محرومی ہوگی، بدبختی ہوگی ان مسلمانوں کے لیے کہ جو ان 10 دنوں میں بھی غفلت کی نیند سوئے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی کل قیامت کے دن قرآن کریم کی سفارش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔